حضرت یوسف کے قصے کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمت پنہاں رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہت جاری ہے اور نہ جز و فضا، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضاء الہی پر راضی، برسا سرے نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ ڈی آر ٹی وی چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی سب دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے بے انتہا محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پھٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر سے ہی چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل صحیح سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بری آواز میں فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدینہ سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زہر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زہر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و
اور اس نے اپنے وزیر اعظم کطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کے لیے قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے آواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچ کہتے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولیں، یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ کچھ لوگ اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اس سے پاک تھا، لہٰذا حضرت زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بربادی یقینی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ جاری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا، یہ ہم ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ شکریہ۔